الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تو گفتگو چل رہی تھی قرآن کی صورتوں پر جی، تو سب سے پہلے سورہ فاتح پر بات تھی جی ہاں، اور آج ہم 8ویں سورت انفال پر بات کریں گے۔ سورۃ انفال۔ انفال جو وہ نفل کی جمع ہے، اچھا، اور نفل کا معنی زائد نفع، تو زائد نفع اس لیے اس کو انفال رکھا گیا کہ کیونکہ اس میں جہاد کے قوانین ذکر کیے گئے ہیں، اچھا، اور جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا ہے تو گویا کہ ایک زائد بینیفٹ ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جی، ایک تو جہاد میں فتح اپنی جگہ پر وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ، لیکن اس پہ جو کچھ ملا آپ کو وہ آپ کے حصے میں آئے گا، تو ایک زائد نفع ملا، اس لیے اس کا نام سورۃ انفال رکھا گیا۔ اچھا، جیسے نوافل پڑھنے سے زائد نفع ہوتا ہے، فرائض سے زائد ایک جی، چیز آپ جی، پیش کر رہے ہیں اللہ جی، کے دربار میں، جی، اس کو نفل کہتے ہیں۔ جی، اور یہ 75 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ مدنی سورت۔ ہاں، یہ سرکار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، جی، اس لیے مدنی صورت ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن کریم پورا ایک مرتب مضمون ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے ہدایت مانگنے کا طریقہ تھا، اور اللہ نے پھر ہدایت عطا کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا کہ ہدایت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جی، جو ہدایت یافتہ ان کا دامن پکڑ لو جی، تو میں ہدایت ملے گی۔ جی، اب جب ان کا دامن پکڑا تو ظاہر ہے کہ جب تک انسان اپنی حیوانیت سے نہیں نکلے گا، بہیمیت سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک ہدایت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ جی، تو سورہ بقرہ میں بہیمیت سے نکال کر انسانیت کے مقام پر فائز کیا تھا۔ جی، پھر انسانیت کے مقام پر جب فائز ہوا تو سورۃ آل عمران میں انسان کے اندر نفس ہے، تو نفسانیت سے نکال کے ربانیت کی طرف جو عروج کر گیا انسان، جی، تو جب ربانیت پر پہنچا تو اب یہ ہے کہ انسان کی جو ہے اندر کا تزکیہ ہو گیا ہے، اب یہ اپنا جو ہے فیملی سٹرکچر بنائے تاکہ اپنی اصل اس کو پتہ چلے کہ ایک آدم اور حوا سے میں پیدا ہوا ہوں، اور اصل کے بعد اب آگے اس کی نسل چلے۔ جی، تو اس نے اپنی عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، سورۃ النساء میں جی ہاں، عورتوں کی معاشرت بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب عورتوں کی معاشرت ہوئی تو فیملی بنی تو دسترخوان گھر میں بچھیں گے کھانے پینے کے، جی، تو معقولات و مشروبات کے دسترخوان بچھے تو سورۃ مائدہ آ گئی، تو سورۃ مائدہ نے بتا دیا کہ یہ دسترخوان تمہیں کھانے پینے کا مل گیا۔ واہ، اب کھانے بیٹھے تو بتا دیا کہ دیکھو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جی، تو اب اس کی تفصیل آگے سورۃ انعام میں آ گئی جی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب انسان نے اسی احتیاط پر حلال کھایا، حرام سے بچا۔ جی، اب کھا کے اپنی ضرورت پوری کر لی اس نے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب اللہ نے کہا کہ اب فضیلت کا کام کرو جو اصل کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ تو سورۃ اعراف نے آ کر دعوت تبلیغ کے اصول بتا دیے۔ اچھا، اب وہ انسان دعوت تبلیغ کے لیے نکل گیا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا رہا ہے۔ اب جب دعوت تبلیغ میں نکلا سورۃ اعراف کے نتیجے میں، اب اس کے بعد جو لوگوں کے اندر اس نے یہ ساری تفصیلات ان کو بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے پورے کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب جب اعراف میں یہ بیان ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ جب دعوت دینے جاتا ہے تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ جی، بعض کو آپ سے محبت ہوگی، بعض کو عداوت ہوگی۔ جن کو آپ سے عداوت ہوگی تو آپ سے جنگ و جدال کریں گے، تو وہ انفال کے اندر جہاد کے قوانین بیان کر دیے کہ اب تمہیں لڑنا کیسے ہے۔ ہاں، کیونکہ دعوت میں زبان سے بھی دعوت، باللسان بھی ہے، اور دعوت بالسنان یعنی تیر تلوار سے بھی دعوت ہے، یعنی جہاد ہے۔ پھر دعوت بالقلب ہے، دل میں ایک چیز کو برا جان کے آپ اوائڈ کر جائیں، یہ دعوت بالقلب ہے۔ جی، تو سارے اصول جو ہے وہ سورۃ انفال کے اندر بیان کر دیے۔ تو کامیابی کے اصول بتا دیے اور جہاد کے قوانین بتا دیے، تاکہ اگر کسی دشمن سے تم لڑو بھی تو کوئی تم سے زیادتی نہ ہو جائے، اور اس کی بھی حدود کے اندر رہ کے تم اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرواؤ اور اپنا دفاع کرو، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ تو انفال کے اندر وہ تفصیلات بتائیں، اور اتفاق ہے کہ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر اہل ایمان کو چونکہ مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت کی تفصیلات اس میں بتا دیں کہ دیکھو مال غنیمت ایک ایکسٹرا نفع ہے تمہارا، لیکن اس کی نگاہ تمہاری اس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ جی، یہ اللہ نے تمہیں ایک دنیا میں معمولی بینیفٹ دیا، لہٰذا وہ مال غنیمت میں کوئی خیانت نہیں کرنا، جتنا جس کو ملا وہ یا سپہ سالار کے حوالے کر دے، اب وہ سپہ سالار اپنے طریقے پر تمہیں تقسیم کرے گا، اور اللہ کے رسول کا اس کو مال سمجھیں، اپنی ذاتی جاگیر نہ سمجھیں، اور اپنی نگاہ اللہ پر رکھیں۔
یہ اصول جو ہے اصول کامیابی اور میدان جہاد کے قوانین سورۃ آراف اس کے اندر سورۃ انفال میں بیان ہو گئے. اب اس کے بعد آگے ہم توبہ پر چلیں گے تو آگے گفتگو جاری. تو یہ انفال جیسے کہ نوافل، زیادہ نوافل پڑھنے کی بات ہے، تو کیا جہاد بھی نوافل میں آتا ہے؟ نہیں، جہاد نوافل میں نہیں، نوافل میں نہیں، لیکن جہاد کرنے کے نتیجے میں آپ کو زائد بینیفٹ ملتا ہے مال غنیمت. تو یہ بات مال غنیمت پر اچھا، ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جہاد تو اپنی ضرورت کے تحت فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے مراتب ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بینیفٹ جو زائد وہ اس کا مال ملا جو آپ کو مجاہد جو کفار مشرکین بھاگے ہیں میدان جہاد میں سامان چھوڑ کر، وہ زائد نفع قرار دیا کہ وہ زائد بینیفٹ آپ کو ملا. اس طریقے سے اس کے پورا ہوا. اور پھر انفال کی جو فوائد جہاں تک لکھے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو جائے تو بے گناہ قیدی کے لیے اگر ایک نشست میں باوضو بیٹھ کر 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے اور دعا کر لی جائے تو عجیب اس میں تاثیر ہے کہ وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور یہ صبح شام پیش آتے ہیں حالات، یہاں تو بہت زیادہ پیش بے گناہ بیچارہ پکڑا گیا، کیا کریں. تو جناب اس کی تو ویسے ایک دن میں کام ہو جاتا، ورنہ یہ جو ہے 21 دن تک روزانہ اگر اس کا ختم کرتے رہیں تو بڑے سے بڑا بے گناہ قیدی جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے. یہ انفال میں خصوصیت. اور دوسرا یہ کہ جو روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے اس کو اللہ غیب سے رزق دیتا رہے گا، اس کی مدد ہوتی رہے گی، کبھی وہ بے روزگار نہیں ہوگا. اور آج ہر آدمی کو بے روزگاری کا خطرہ رہتا ہے. اگر جاب لگی ہوئی ہے تو اندیشہ رہتا ہے ختم نہ ہو جائے، تو سورہ انفال کی تلاوت کرتا رہے، جاب نہیں جائے گی. یہ سوال تو ہر وقت آتے ہیں. ہر وقت آتا ہے. ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پڑھا جائے جو کہ بے گناہ قید میں ہوں. بالکل. یعنی جو گناہ کے بعد قید میں ہوں تو ان کے لیے اتنی کارآمد نہیں. اس میں اگر پڑھیں گے تو ان کے لیے اللہ نرمی کے حالات پیدا کر دیں گے، لیکن ان کو اپنے گناہ کی توبہ ندامت وہ تو ظاہر ایسے موقع میں انسان کو ہونے لگتی ہے. تو ان کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے، اچھا سوال کیا آپ نے کہ وہ ان کے لیے بھی اگر پڑھیں گے تو اللہ ان کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، سزا آسان ہو جائے، سزا آسان ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کسی ایسی خاص موقع پہ چھوٹی جائیں، جیسے ہوتے ہیں نا کہ بادشاہ وقت کو اجازت ہے کہ آج 100 قیدی رہا کر دے تو اس بینیفٹ کے تحت آزادی کر دے. ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ اس کا نفع. اور ایک نفع اس کا یہ ہے کہ جس دشمن سے اگر کسی سے تمہیں ڈر ہے، معلوم نامعلوم دشمن کوئی آپ زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا ہاتھ سے پہنچائے گا، ایسا خوف رہے تو سورۃ انفال کی تلاوت ان دشمنوں کی نیت سے اگر کر لیں گے تو کسی دشمن کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر ہاتھ ڈالے. اللہ غیب سے آپ کی حفاظت کا حصار بنا دیتے ہیں، یعنی یہ حصار بن جائے گا، حصار بن جاتا ہے. اور ایک بڑا زبردست نفع یہ کہ اگر کسی حاکم کے سامنے پیشی ہے یا عدالت کے اندر آپ کسی مقدمے کی کارروائی ہے تو اس صورت مبارکہ کو آپ تلاوت کر کے اور اس کو کاغذ پہ لکھ کے اگر گلے میں ڈال کے جائیں تو جیسا بھی حاکم ہوگا، جیسی بھی عدالتی کارروائی ہوگی، وہ آپ کے حق میں جج نرم ہو جائے گا اور آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا. سبحان اللہ. یہ بڑا مجرب یہ آپ نے قرآن کے ذریعے دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے سارے راستے بتا رہے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اس لیے لکھا کہ خواب کے اندر اگر سورہ انفال اگر انسان پڑھ رہا ہے، پوری پڑھی یا کچھ پڑھی ہے یا پوری سنی یا کچھ سنی، تو اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں عزت دیں گے، دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو غیب سے مال ملے گا. اچھا. اللہ جیسے مال غنیمت بھی ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے تو اس کو بھی غیب سے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کریں گے. اور ایک اور زبردست بات لکھی ہے کہ اگر سورہ انفال جسے خواب کی پڑھی یا سنی تو کل روز قیامت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. نبی پاک شفاعت کریں گے اسی بخش. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ اس کا خواب میں تعبیر بہت قیمتی صورت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ پڑھی جائے؟ روزانہ، بالکل روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر لیں تو بینیفٹ جو ہے وہ مانگتے رہیں. اللہ غیب سے مدد کریں. اللہ غیب سے مدد کریں گے.